اشفاق حسن صاحب، آپ واحد ایڈوائزری کونسلز میں تھے جو آپ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں. بہرحال دوست ممالک کی طرف بھی گئے، اس کے بعد اب آپ آئی ایم ایف کی طرف بھی جا رہے ہیں. آپ کا وزیر خزانہ بھی چینج ہو گیا ہے، نیا وزیر خزانہ آ گیا ہے. ایسے موقع پہ کہ جب آپ دوست ممالک سے قرض لے چکے ہیں بہت ہیوی، اور ظاہر ہے اسے لوٹانا بھی ہے، اور دوسری طرف پھر آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً کوئی 6 سے 8 بلین ڈالرز کے لیے. بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے سر ڈاکٹر حفیظ پاشا کا. میں ان دونوں اسٹیٹمنٹ پہ بھی آپ کے کمنٹس لوں گا، اور جو موجودہ معاشی سچویشن ہے اس کے اوپر 9 مہینے کے اندر جو ہے اس پہ بھی ضرور بولیے گا سر. کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وزارت خزانہ میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاشی بحران سے نکل سکے، تو یہ تو پورا چیلنج کر دیا انہوں نے مینجمنٹ کو، انکلوڈنگ حفیظ پاشا. حفیظ شیخ. دوسری جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی جو پالیسیز ہوگی وہ پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوگی. کیا کہیں گے سر؟ میں یہاں تھینک یو ویری مچ. آج آپ پروگرام ایک ایسے اسٹیٹمنٹ سے شروع کر رہے ہیں. یہاں سے میں کہوں گا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہی حفیظ پاشا صاحب تھے جب اکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ میں ان کو بلایا گیا. یہ حالانکہ ممبر نہیں ہیں اکنامک ایڈوائزری کونسل کے، یہ اور شاہد کاردار صاحب. چونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ میچ فکس تھا، اور اسد عمر صاحب نے میچ کو فکس کیا ہوا تھا. تمام جو اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر تھے ان کو پرسنلی فون کر کے کہا تھا کہ آئی نیڈ یور سپورٹ. یہ ڈاکٹر اشفاق ہمیں روک رہا ہے آئی ایم ایف میں جانے سے، تو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے. صرف یہاں بس نہیں کیا، انہوں نے حفیظ پاشا صاحب کو بھی بلا لیا اور شاہد کاردار صاحب کو بھی، اور ان کو بھی یہی کہا کہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے حفیظ پاشا صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ بھی سنا آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی انہوں نے بلا لیا ہے کہ آئی نیڈ یور ہیلپ، آئی نیڈ یور سپورٹ. تو میں نے کہا کہ آپ کیا ہیلپ اور کیا سپورٹ کریں گے کہ ہمیں جانا چاہیے آئی ایم ایف میں؟ نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جانا چاہیے. میں تو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے آئی ایم ایف میں نہ جانے کے حوالے سے، اور آج ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ سپٹمبر 2018 کی بات کر رہا ہوں. اگست میں یہ حکومت آئی تھی. تو جب 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میٹنگ شروع ہوئی تو 1-2 پریزنٹیشن تھا. ایک گورنر اسٹیٹ بینک نے دیا، ایک میں نے اپنا خیال تھا، چونکہ میرا بالکل ڈیفرنٹ ویو تھا تو آئی ہیڈ ٹو میک اے پریزنٹیشن. تو اس کے بعد جب سوال و جواب شروع ہوا، باقیوں سے بھی وزیر اعظم نے اس کو چیئر کر رہے تھے وزیر اعظم. تو حفیظ پاشا صاحب سے جب کہا گیا تو حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ سر آپ کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، آپ نے تو دیر کر دی ہے، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ جائیں، اور آپ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آپ اس دلدل سے نکلیں گے. اچھا، میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے انہوں نے کچھ اور بات کی، ابھی کچھ اور بات کر رہے ہیں. اور آج دیکھیں کہ آج وہی اسٹیٹمنٹ کہ جو اگر پاکستان جائے گا تو اکانومی تباہ ہو جائے گی اس کی. اور شاہد کاردار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایف بی آر ٹیکس کا نظام تباہ ہو جائے گا. بھئی یہ تو یہاں کی جو ان کی وہ ہیں ریزیڈنٹ ریپ، ان کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں شاہد کاردار صاحب، لکھ کے دیتے رہے ہیں جا کر کہ تم نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہے. اور اب کہا کہ آپ جائیں گے تو ایف بی آر کا ٹیکس کا نظام ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ اکانومی برباد ہو جائے گی. ارے خدا کے بندو، اگر اس وقت جب میں اکیلا لڑ رہا تھا اس ہال میں، اگر آپ بھی کھڑے ہو جاتے دونوں، یہی باتیں اس وقت بھی کر دیتے کہ اگر آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے تو آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی یا آپ کا ٹیکس کا نظام تباہ ہو جاتا، تو آج شاید وزیر اعظم اور کچھ سوچتے اور ہم کسی اور جگہ پہ آج کھڑے ہوئے ہوتے. لیکن وہاں پر کیا باتیں اور ابھی کیا باتیں، مطلب I don't know how to trust people. آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ کس پہ اعتبار کیا جائے، کب اعتبار کیا جائے. میں تو کہوں گا وزیر اعظم صاحب سے اس پروگرام کے حوالے سے کہ سر آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا انہوں نے اور آج کیا اسٹیٹمنٹ ہے. اور اسد عمر صاحب آپ نے تو میچ فکس کیا تھا، آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہیں.
تو یہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن سے باتیں کرتے ہیں آپ. بھئی آپ ایک پوزیشن لے لیا ہے تو لے لیں, جس طریقے سے میں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. اینڈ آئی جنرلی بلیو کہ پاکستان جائے گا تو یہی ہوگا جو آج حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے یا شاہد کاردار نے کہا ہے, یہی ہوگا. لیکن اگر یہ اس دن بھی کہہ دیتے پرائم منسٹر کے سامنے تو شاید آج ڈیفرنٹ بات ہوتی. تو ہم نے پرائم منسٹر کو بھی مس گائیڈ کیا, فائنانس منسٹر کو بھی مس گائیڈ کیا, قوم کو بھی مس گائیڈ کیا, اور اتنے 9 مہینے لگ گئے ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو یہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. آپ یقین کریں وزارت انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے ایک اور بات کہی ہے سر, انہوں نے ایک اور بات کہی کہ وزارت خزانہ میں جو موجودہ وزارت خزانہ ہے انکلوڈنگ ڈاکٹر حفیظ شیخ, میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں, میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں. جی سر. حفیظ پاشا صاحب نے تو آج کہا ہے نا, میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ سوچیں آپ خود ذرا. یہ اسد عمر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ پارلیمنٹ پہ تقریر کرتے تھے, اور بہت شاندار تقریر کرتے ہیں, میں آئی لو ہم the way he speak in the parliament. یقین کریں آپ اچھے سیاستدان نہیں کر سکتے ہیں تقریر, کہ ہمیں جو اکانومی ملی ہے ہمارے سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے. بالکل درست فرمایا تھا انہوں نے. لیکن جنہوں نے خراب کیا دار صاحب کے ساتھ تھے, مفتاح اسماعیل کے ساتھ تھے, شمشاد اختر کے ساتھ تھے, وہی ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, حفیظ شیخ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. یار خدا کا خوف کرو کہ جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تباہی پھیر دی ہے, اسی کے ساتھ آپ کے ارد گرد یہ پھر رہے ہیں, وہ آپ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. وزارت خزانہ بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ یقین کریں سلمان شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے منسٹری فائنانس میں کام کیا تھا. ایک سے ایک افسر تھے جناب, آج بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ وزارت خزانہ ہے. اور یہ جس طریقے کا پروگرام ہونے جا رہا ہے, یہ ان لوگوں کے پاس بالکل کیپیسٹی نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. نہیں ہے, اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا.